محبت وجد کی صورت دلوں میں نازل ہوتی ہے اور انسان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے اور اس کے گرد ایک ایسا آثار باندھ دیتی ہے کہ جب تک وہ اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھ نہ لے چین نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ میرا تھا۔ میرا نام محمد عثمان ہے، والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ والدین اس دنیا سے چل بسے اور میری دنیا اندھیر نگری بن چکی تھی، مگر پھر بھی اس اندھیر نگری میں وہ اجالا بن کر چمکتی تھی۔ مگر ایک بات ہمیشہ الجھن میں ڈال دیتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے چہرے کو گھونگھٹ میں چھپائے کیوں رکھتی ہے۔ اس کے خوبصورت گورے پاؤں چیخ چیخ کر اس کی خوبصورتی کی گواہی دیتے تھے۔ جب جب اسے سوچتا تھا میرے خیالوں میں چاند کی شبیہ آتی تھی۔ چلیے اس حسن کی دیوی کا تعارف کرواتا ہوں۔ اس کا نام دیا ہے اور میری مالک مکان بی اماں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں 2 سال 10 مہینوں سے ان کا کرایہ دار تھا، مگر آج تک میں اس کے چہرے کی جھلک نہیں دیکھ پایا۔ اور ایک عجیب بات جو تھی، میں نے کبھی اس کے مسکرانے تک کو نہیں دیکھا، اس کی ہنسی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ان 2 سالوں میں بی اماں اور ان کی بیٹی نے پوری طرح میرا خیال رکھا تھا، حتیٰ کہ کھانا تک وقت پر زبردستی اماں بھی یہ کہہ کر بھیج دیتی کہ بیٹا اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ چنانچہ رفتہ رفتہ میں نے بھی ان کی اس عادت سے سمجھوتا کر لیا۔ دیا واقعی اپنے نام کی طرح دیا تھی، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی تھی، ہر کسی کے دکھ میں شریک ہوتی، ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس کی یہی خوبیاں میرے دل میں اس کی محبت کا ایک شور ٹھانٹھے مارتا سمندر بنانے کی وجہ بنی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد سے جو میں اپنا آپ بھول گیا تھا، خود کو کام کرنے والی مشین بنا لیا تھا، ایسے میں دیا کی محبت ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا اور اپنے سنگ خوشبو کے رنگ سمیٹ لایا تھا۔ مجھے وہ اپنے وجود کا گمشدہ حصہ محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے دیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور دنیا کی ہر خوشی دیا کے قدموں میں رکھنے کا فیصلہ بھی کیا۔ میں نے اپنی جمع شدہ بچت کا اندازہ لگایا اور دیا کے لیے ایک گھر خریدنے کا فیصلہ کیا۔ جب لگن سچی ہو تو منزل بھی قریب ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک پراپرٹی ایجنٹ کی مدد سے ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر خریدنے کے قابل ہو گیا میں۔ اب اس گھر کو جنت بنانا تھا، مگر دیا کے سنگ۔ گھر واپسی پر جاتے ہوئے میں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور اپنے پورشن جدھر میں رہتا تھا جانے کے بجائے میں سیدھا بی اماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں خوشخبری دی، میں نے اپنا گھر لے لیا ہے۔ انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور غمگین آواز میں کہنے لگی، بیٹا تمہاری تو جیسی عادت سی ہو گئی تھی، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تم واپس چلے جاؤ گے۔ میں مسکرایا اور ان سے بولا کہ بی اماں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بی اماں چونکی اور بولی، کہو بیٹا کیا بات ہے؟ بی اماں آپ تو جانتی ہیں کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے خود بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں عثمان بن عفان آپ کی بیٹی دیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بی اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور پھر دیا کو آوازیں دینے لگی۔ میں حیران تھا کہ انہیں اچانک کیا ہو گیا۔ جوں ہی دیا آئی، بی اماں نے کہا، دیا گھونگھٹ اٹھاؤ، اور جیسے ہی میری نظر دیا کے چہرے پر پڑی، میں وہیں ساکت رہ گیا اور یہ سکتہ تب ٹوٹا جب بی اماں نے دیا کو جانے کا حکم دیا اور پھر مجھ سے بولی، بیٹا انسانی آنکھ آئینے سے زیادہ شفاف ہوتی ہے، مگر کبھی کبھار اس پر جمی گرد اسے آئینے سے زیادہ دھندلا دیتی ہے۔ تمہاری آنکھوں پر جو دیا کے حسن کی گرد پڑی تھی، اب میں نے اتار دی ہے، اور اب تم بتاؤ کہ کیا تمہیں اب بھی میری بیٹی سے محبت ہے؟
اب بھی تم دیا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ان کی باتوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میری محبت دیا سے کم نہیں ہوئی۔ مجھے تو صرف دیا کا چیچک زدہ چہرہ دیکھ کر شوق لگا۔ میری محبت اس کے ظاہری چہرے تک محدود نہیں ہے۔ میں اب بھی آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں بولا۔ اماں بھی بولی، بیٹا، ایک ماں ہونے کے ناطے تمہاری بات سن کر میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری باتوں پر یقین کر کے دیا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھما دوں، مگر تم جلد بازی میں فیصلہ کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں اپنے فیصلے پر پچھتاؤ۔ نہیں بھی اماں، میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی میں اپنے فیصلے پر پچھتاؤں گا۔ مجھے بس دیا کا ساتھ چاہیے، میں بولا۔ بڑی اماں مسکرائیں اور دست شفقت رکھتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور پھر کچھ دن بعد ہی دیا کے ساتھ میرا نکاح کرنے کا حکم دے دیا۔ آج میرا دیا کے ساتھ نکاح ہے۔ میری منزل مجھے مل گئی تھی۔ میرے دل کا قرار، میری محبت، میرا عشق میرے پہلو میں تھا اور میرے لب اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، کیا کروں لے کر ساری دنیا، میرے دل کا قرار تم سے ہے۔ یوں تو دنیا میں ہے حسین ہزاروں، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے۔